ہیلو دوستو، آج ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا موضوع خوفناک سربین ڈانسنگ لیڈی ہے۔ جیسے ہی سربیا کے گاؤں میں سورج غروب ہوتا تھا، مقامی لوگ اکثر ایک بھوت پریت کی کہانیاں سناتے تھے جو رات کو کھیتوں میں ناچتے ہوئے دیکھی جا سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ روایتی سربیا کے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان عورت تھی اور اس کی حرکتیں دلکش اور مسحور کن تھیں، لیکن کسی نے ان دعووں کی تحقیق کرنے کی ہمت نہیں کی۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک نوجوان مسافروں کا ایک گروپ گاؤں میں نہیں آیا۔ وہ کہانیوں سے متجسس ہوئے اور انہوں نے رات کھیتوں میں گزارنے کا فیصلہ کیا کہ آیا بھوت رقاص نظر آئے گا۔ جوں جوں رات ڈھلتی، مسافروں کر جمی ہوئی ایک چھوٹی سی آگ کے گرد جمی بیٹھی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ کہیں سے ایک شکل بنتی ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کے بارے میں انہوں نے بہت سنا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس، اس کے بال اس کی پیٹھ سے نیچے گر رہے تھے۔ وہ اپنی حرکات کو سیال اور دم توڑتی رقص کرنے لگی۔ مسافر اس سے نظریں نہ ہٹا سکے اور جیسے جیسے رات ہوتی گئی وہ اس کی کارکردگی سے مزید متاثر ہوتے گئے۔ لیکن پھر انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ عورت ان کے قریب آتی دکھائی دی۔ انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے جادو سے آزاد ہونے میں ناکام رہے۔ ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی تھی کہ خاتون مسافروں کو حیران اور پریشان چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کسی دوسری دنیا کا مشاہدہ کیا ہے اور وہ اس بھوت پریتی سربیائی رقص کرنے والی خاتون کو کبھی نہیں بھولیں گے جس نے اس رات انہیں اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ مسافر اس بھوتلی رقاصہ کی تلاش میں گاؤں آئے اور اس امید پر کہ اس کی خوبصورتی کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے۔ اور اگرچہ وہ پرفارم کرتی رہی، وہ پھر کبھی بھی ان کے زیادہ قریب نہیں پہنچ پائے گی، ہمیشہ رات میں کسی دور اور پراسرار موجودگی کی پہنچ سے دور۔ بھوت سربیائی رقص کرنے والی خاتون پر لعنت بھیجی گئی تھی کہ وہ صدیوں تک زمین پر گھومتی رہی جو سکون سے نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ایک باصلاحیت رقاصہ رہی تھی لیکن اس کے غیرت مند عاشق نے اسے زہر دے دیا جس کی وجہ سے وہ اذیت میں مر گئی۔ ایک بھوت کے طور پر سربیائی خاتون انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے قاصر تھی سوائے اس کے خوفناک رقص کے۔ وہ سربیا کی گلیوں اور گلیوں میں گھومتی پھرتی رقص کرتی رہی اور اس امید میں کہ کوئی ایسا شخص ملے جو اس لعنت کو توڑنے میں اس کی مدد کر سکے اور آخر کار سکون سے آرام کر سکے۔ ایک چاندنی رات اس کا رقص اسے گاؤں کے مضافات میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے آئے۔ اندر اس نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو خوشی اور جذبے سے بھری ہوئی اس کی حرکات سے خود ہی رقص کر رہی تھی۔ سربیائی رقص کرنے والی خاتون نے نوجوان لڑکی کے ساتھ تعلق محسوس کیا اور خود کو اس کے سامنے ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو لڑکی ڈر گئی لیکن بھوت نے جلد ہی اپنا نرم اور مہربان ارادہ ظاہر کر دیا۔ لڑکی کی مدد سے سربیائی رقص کرنے والی خاتون آخرکار اس لعنت کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئی جو اسے اتنے عرصے سے ستا رہی تھی۔ وہ اپنے پیچھے صرف اپنے خوفناک رقص کی یاد چھوڑ کر ایک آخری خوبصورت گھومنے کے ساتھ غائب ہو گئی۔ نوجوان لڑکی اب اپنے بھوتنی استاد کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی سے ناچتی رہی۔ قصبے کے لوگ برسوں تک اس بھوت پریتی سربیائی رقص کرنے والی خاتون کے بارے میں بات کرتے رہے لیکن قصبے کے سالانہ فصل کے تہوار کی رات تک ان کا سامنا واقعی نہیں ہوا۔ جوں جوں رات ڈھلتی گئی اور رونقیں زیادہ تیز ہوتی گئیں، رقص بھی جنگلی ہوتا گیا۔ موسیقی گونج رہی تھی اور شہر کے لوگ سموہن کی تھاپ میں کھوئے گھومتے اور گھومتے تھے۔ لیکن ہجوم کے درمیان ایک شخصیت ابھرنے لگی، لمبے بالوں اور بہتے ہوئے لباس والی ایک غیر مہذب عورت جو ایک خوبصورتی کے ساتھ رقص کر رہی تھی جو مسحور کن اور بے چین تھی۔ جیسے ہی اس نے گھمایا، اس کی آنکھیں کسی دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہی تھیں اور شہر کے لوگوں نے ان پر بے چینی کا احساس محسوس کیا۔ اچانک موسیقی بند ہو گئی اور سربیائی رقص کرنے والی خاتون رات میں غائب ہونے سے پہلے خوفزدہ ہجوم کو براہ راست گھورتے ہوئے جم گئی۔ اس رات سے شہر کے لوگ کبھی ایک جیسے نہیں تھے۔ کچھ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسے کھیتوں میں اکیلے رقص کرتے دیکھا ہے جبکہ دوسروں نے رات بھر اس کی قہقہوں کو گونجتے ہوئے سنا ہے۔ اور اگرچہ انہوں نے اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تھی، ان میں سے ہر ایک جانتا تھا کہ وہ اس بھوت سربیائی ڈانس کرنے والی خاتون اور اس رات اپنے شہر میں لایا ہوا خوفناک رقص کبھی نہیں بھولیں گے۔ مزید معلومات کے لیے اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔